لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال الله تعالى في مقام آخر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج جمعہ کی اس مختصر محفل کے اندر سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے متعلق، آپ کی شادی کے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ انشاءاللہ اگر ہماری توجہ رہی تو ہمارے علم و عمل میں اضافہ ہو، ایمان میں اضافہ ہو، کیونکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں سے آپ کسی فرد کو لے لیں، اس مقدس جماعت کی کسی عورت کو لے لیں، اس کی سیرت کو، اس کی زندگی کو لے لیں، یہ ہمارے لیے راہ عمل ہے، ہمارے ایمان کا اضافہ۔ تو حضرت فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، اتنا پیار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے۔ آپ علیہ السلام کی بیٹیاں 4 ہیں، جن کو اللہ کے قرآن نے بھی بیان فرمایا اور نبی کے فرمان نے بھی بیان فرمایا، لیکن سب سے زیادہ پیار محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیاری چہتی بیٹی، چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پیار۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، آپ کی بیٹی تشریف لاتی، فاطمہ تشریف لاتی، آپ علیہ السلام فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے۔ باپ کھڑا ہو رہا ہے اور امت کو سبق دیا جا رہا ہے، میری امت والے اپنی بیٹی سے پیار کر۔ باپ کو سبق دیا جا رہا ہے، بیٹی سے اخلاق سے، محبت سے پیش آ۔ بیٹی ایسی دولت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیار کر کے دکھایا۔ وقت مختصر ہے، آپ کے نکاح اور شادی کے متعلق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی شادی نہیں ہوئی، رشتے آ رہے ہیں، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام آ رہے ہیں، اللہ کے محبوب فاطمہ کا رشتہ مجھے دے دیں۔
کیونکہ عرب کا یہ دستور تھا، خود گھر جا کر پیغام نکاح دیتے تھے، اس کو عار نہیں سمجھا جاتا تھا، نعوذ باللہ۔ آج کل ہمارے ہاں تو عار ہی سمجھا جاتا ہے، زمانہ جہلیت میں عار سمجھا، بیٹی کا رشتہ مانگ لیا، دو جہاں کے سردار کی بیٹی ہے، جنت کے عورتوں کی سردار، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے اونچا کوئی ہے؟ وجہ کائنات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وجہ سے پوری کائنات کو وجود دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں تمہیں وجود دیا گیا ہے، ہم چل رہے، کھا رہے، پی رہے، سو رہے، اس کی نعمتوں کو استعمال کر رہے، یہ صدقہ کس کا ہے؟ وجہ ہے کائنات پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے دروازے پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پہنچ رہے ہیں، اللہ کے محبوب فاطمہ کا رشتہ مجھے دے دی۔ آپ علیہ السلام سکوت اور خاموشی فرمائے، کسی کو ہاں نہیں فرمائے، کسی کو ہاں نہیں فرمائے۔ اللہ اکبر۔ بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیغام آ رہے ہیں، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آپ علیہ السلام خاموشی اختیار فرما رہے ہیں، کسی کو ہاں نہیں فرما رہے کہ میں نے بیٹی فاطمہ دے دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق الاکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں حضرات حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں۔ صدیق عمر فرماتے ہیں، علی اے شیر خدا، اے پہلوان مصطفیٰ، اے پہلوان صحابہ علی، جا محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ چلا جا اور فاطمہ کا رشتہ مانگ لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے، مجھے شرم آتی ہے، لیکن یہ دونوں حضرات اصرار فرما رہے ہیں، نہیں آپ چلے جائیے، آپ کو منع نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمت باندھ کر محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آ گئے۔ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، اے میرے شیر خدا، اے علی المرتضی، کیسے آنا ہوا؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے محبوب، فاطمہ کے رشتے کے لیے آیا ہوں، اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کا رشتہ میرے ساتھ کر دے، رشتہ دے دے مجھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً اہلاً و سہلاً مرحبا فرمایا، علی ہاں میں نے فاطمہ تجھے دے دی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جبرائیل امین تشریف لائے، رب ذوالجلال نے فرمایا، جبرائیل، جی رب جلیل، جا جبرائیل دوڑ جا میرے محبوب کے پاس، دوڑ کے جا اور یہ پیغام دے کے آ، علی رشتہ مانگنے آ رہے ہیں، علی کو منع نہیں فرمانا۔ اپنی لخت جگر فاطمہ کا رشتہ علی سے کر دینا میں رب کا حکم ہے۔ جبرائیل اترا تھا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاں فرما دی، لیکن یہاں بات غور کرنے کی ہے۔
جبرائیل آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، آپ نے ہاں بھی فرما لی، فاطمہ کا رشتہ دے بھی دیا۔ اس کے باوجود محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، علیحدگی میں بلاتے ہیں اپنی بیٹی کو، اور اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھتے ہیں، میری بیٹی فاطمہ تیری رائے کیا ہے، تیرا مشورہ کیا ہے، میں تیرا نکاح رشتہ علی سے کر دوں یا نہ کروں؟ تجھے رشتے میں نکاح میں علی قبول ہے یا نہیں؟ میری بیٹی جس طرح تو کہے گی ویسا ہی کروں گا۔ حالانکہ رب کا حکم بھی آ گیا، جبرائیل بھی اتر آیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنی بیٹی سے رائے لے رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، اختیار پوچھ رہے ہیں، پسند پوچھ رہے ہیں۔ میری بیٹی فاطمہ علی تجھے پسند ہے یا نہیں ہے؟ اگر پسند ہے تو نکاح کر دوں، اگر پسند نہیں ہے تو منع کر دوں۔ اس سے معلوم ہو گیا پوری امت کو سبق مل گیا ہے، جیسے بیٹے کو اختیار ہے نکاح کا، بیٹے کو اختیار ہے پسند کا، جہاں بیٹے کی پسند ہوتی ہے رشتہ وہیں پہ کرتے ہیں، اسی طرح بیٹی کی بھی پسند ہوتی ہے، بیٹی کی بھی پسند پوچھ لیا کریں۔ شریعت میں کوئی شرم نہیں ہے، اس کو غیرت نہیں کہتے کہ ہم بیٹی سے پوچھیں، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ ناک کٹوانا نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کو زندہ کرنا ہے۔ بیٹے کا اختیار ہے، بیٹی کا بھی اختیار ہے، بیٹی سے پوچھو۔ ہم بھینس سمجھ کر، گائے سمجھ کر، بچ سمجھ کر قلعے سے باندھ لیتے ہیں زبردستی۔ کوئی حالات آج دیکھ لیں پھر کیا ہو رہے ہیں، جب زبردستی کرتے پھر حالات کیا ہو رہے ہیں، روزانہ کی خبریں۔ وجہ کیا ہے؟ بیٹی سے مشورہ نہیں لیتے، بیٹی کو گائے سمجھ کر قلعے سے باندھ لیتے۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یعنی منگنی ہو، آپ علیہ السلام نے ہاں فرما دی۔ اب شادی کے مراحل ہوتے ہیں، پہلے منگنی ہوتی ہے، پھر جہیز کی تیاری کی جاتی ہے، بارات ہوتی ہے، ولیمہ، شادی کے مراحل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہو گئی، رشتہ مل گیا۔ صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خوش ہو گئے علی کے رشتے پہ، صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ حضرت علی کو فاطمہ کا رشتہ مل گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے علی کو بلایا، علی تیرے پاس کیا ہے، کیا پیسہ ہے، کیا بینک بیلنس ہے، دولت کتنی ہے؟ اب یہاں پہ غور کر، علی فرماتے ہیں او میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت پہ قربان جاؤں، میرے پاس دو چیزیں ہیں، ایک جہاد کے لیے گھوڑا ہے اور ایک جہاد کے لیے زرہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں علی گھوڑا رہنے دے، اور یہ جو زرہ ہے زرہ اس کو اٹھا اور مدینے کے بازار میں بیچ گیا۔ یہ شادی ہو رہی، شادی کا خرچہ ہے۔ اسلام سادہ طریقہ، سیدھا سادہ طریقہ، کوئی تکلفات نہیں ہے۔ اگر ہم اسلام پہ چلیں،
آج کل تو بیٹی کی شادی کرنے کے لیے باپ کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، جہیز کا سامان تیار کرتے کرتے باپ کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ باپ کیا جو بھائی ہیں ان کی کمریں بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ بہن کا نکاح ہے شاید وہ جی دولت کا ٹھکانا جہیز لے لیں، 15 لاکھ کا جہیز، 20 لاکھ کا جہیز، 40 لاکھ کا جہیز۔ یہ دو جہاں کی بیٹی کا نکاح ہے، شادی ہے۔ خرچہ دیکھیں علی مدینہ کے بازار میں زرہ اٹھا کے بیچ رہے ہیں، لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اسی بازار میں۔ اللہ اکبر، مدینہ کا سب سے بڑا تاجر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑا تاجر، مدینہ کی منڈیوں کا، مدینہ کے گوداموں کا، مکہ کے گوداموں کا، مصر کی منڈیوں کا سب سے بڑا تاجر عثمان مل گیا۔ عثمان نے فرمایا علی یہ زرہ بیچ رہے ہو؟ فرمایا ہاں زرہ بیچ رہا ہوں، اللہ کے محبوب نے فاطمہ کا رشتہ دے دیا ہے، شادی کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے پوچھا یہ زرہ کتنے کی ہے؟ فرمایا 450 درہم کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زرہ لے لی اور 450 درہم علی کے حوالے کر دیے۔ درہم حوالے کر دیے۔ اس کے بعد عثمان غنی نے فرمایا علی یہ زرہ میں تجھے، زرہ میری ہو گئی، میں مالک ہو گیا، پیسے تجھے دے دیے، لیکن یہ زرہ میں تجھے تحفے میں پیش کرتا ہوں۔ اس زرہ سے میدان جہاد میں اور جو ہے کفار سے برسر پیکار ہوتے ہوئے کفار کی گردنیں کاٹنا، جنگ میں استعمال کرنا ہے اس زرہ کو۔ علی کو پیسے بھی مل گئے، زرہ بھی مل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، پیسے بھی پیش کیا، اللہ کے محبوب یہ زرہ بھی ہے، سارا بتایا کہ عثمان غنی نے خریدی ہے اور پھر زرہ واپس بھی کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا بلال نے فرمایا جی، فرمایا میرے یار غار، یار مدار صدیق الاکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ۔ صدیق الاکبر حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 450 درہم صدیق اکبر کو دے دیا، جاؤ صدیق میری فاطمہ کا جہیز خرید کے آؤ، شادی علی کی ہے، خرچہ عثمان غنی کا ہے، جہیز کا سامان خریدنے والے صدیق الاکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، شادی علی کی، خرچہ غنی کا اور جہیز لینے والے صدیق الاکبر ہیں۔ او میرے بھائیو، تم علی اور صدیق کو کیسے جدا کر سکتے ہو؟ او میرے پیارو دنیا والو، علی المرتضی اور عثمان غنی کو کیسے تم جدا کر سکتے ہو؟ یہ محبتیں ہیں، یہ الفتیں ہیں، یہ ان میں مٹھاس ہے۔ یہ قرآن کی آیت رحماء بینہم، علی و صدیق آپس میں کھنڈ و کھیر ہیں، علی و عثمان غنی آپس میں کھنڈ و کھیر ہیں، تم ان میں جدائیاں کیسے کر سکتے ہو؟ اب صدیق اکبر پہ اعتبار ہے، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتبار ہے، جو صدیق لے آئے گا بس وہی ہے۔ اور کیا لے آئے؟ جہیز کا سامان، فاطمہ کا جہیز۔ اللہ اکبر، ایک چارپائی، ایک چکی آٹا پیسنے والی، ایک پانی کا مشکیزہ چمڑے کا، ایک پیالہ اور پانچویں چیز 2 گدے، 2 سرانے، وہ کیسے؟ جن میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔
جن میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. 2 گدے ہیں، یہ جہیز ہے 2 جہاں کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا. آج کل ہمارے ہاں ہو جائے جنگ چھڑ جائے، اتنا جہیز بس، ایک بکسا، ایک مسلح، ایک پیالہ، اتنا جہیز بس، بڑے کو کچھ نہیں. کسی بک کو مرتے ہو بیٹی کا بیاہ کیتا ہے، دولا کہتے نہیں میں اتنے بیاہ کرا گا جڑا پورا ایک ٹرک بھر کے جہیز میرے دیا گی، میں اتنے بیاہ کرا گا. آج یہ ذہنیت، ذہن یہ نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں بھی وہ طریقہ اختیار کروں جو میرے محبوب کا تھا، میں بھی اس طریقے پہ شادی کروں جو میرے محبوب کا طریقہ ہے، میں بھی اپنی بیٹی کو اس سنت کے طریقے پہ بیاہ دوں جس سنت کے طریقے پہ میرے محبوب نے بیایا ہے. نہیں، جہیز تیار ہو گیا، تیاری ہو رہی ہے. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو گئے. دولہا آ رہا ہے، خدا کی قسم دولہا آ رہا ہے پرانے کپڑوں میں، کوئی نیا کپڑا نہیں ہے. علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مقدس پہ پرانا لباس، کوئی اتنا برات کا پروگرام نہیں ہے. چند صحابہ ہیں براتی، کوئی مجمع اکٹھا نہیں. چند صحابہ ہیں، انصار صحابہ چند ہیں، مہاجرین صحابہ چند ہیں، یہ چند صحابہ کی برات ہے. دولہا آ گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا او میری عائشہ، او ام سلمہ رضی اللہ عنہما، میری فاطمہ کو تیار کرو، میری فاطمہ کی رخصتی کا وقت آ گیا ہے اور اس کو ایسے تیار کرو کیونکہ میری فاطمہ کی ماں نہیں ہے، اماں خدیجہ، وہ پیاری ہو، پہلے پیاری ہو چکی، ایسے محبت سے پیار سے محبت سے پیش آؤ میری بیٹی کے ساتھ کہ میری بیٹی کو ماں کا صدمہ نہ پہنچے، اپنی ماں یاد نہ آ جائے، خدیجۃ الکبریٰ یاد نہ آ جائے. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری میں لگی ہوئی ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ تیار کر رہی ہے، اور بڑے ذوق و شوق اور بڑی محبت سے اور بڑی کوشش سے کہ فاطمہ کو اپنی ماں یاد نہ آئے. بہرحال پھر ماں تو ماں ہوتی ہے، جتنا بھی پیار چچی دے دے، جتنا بھی پیار خالہ دے دے، جتنا بھی پیار چچا دے دے، جتنا بھی پیار ماما دے دے، باپ تو باپ ہوتا ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو گئی، تیاری مکمل ہو گئی، رخصتی کا وقت ہے. اس عالم میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے ایک چیخ نکلی. چیخ کیا نکلی؟ اللہ اکبر. اگر فاطمہ کی اپنی اماں خدیجۃ الکبریٰ ہوتی تو کیا کہنے، اپنی اس کی ماں ہوتی، خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو تیار کرتی، اماں خدیجہ ہوتی، خود اماں خدیجہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا سامان تیار کرتی. بس یہ کہنا تھا، ایک بحران مچ گیا صحابہ کی جماعت. بیبیاں جمع ہیں، ہر ایک کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں مبارک سے آنسو چھلک پڑے.
آپ کو اپنی ختیجہ یاد آ گئی، ختیجہ یاد آ گئی۔ آپ فرمانے لگے ختیجہ تو ختیجہ ہی ہے۔ آنسو ٹپک رہے ہیں، اپنی بیٹی فاطمہ کو سینے سے لگا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں میری بیٹی فاطمہ صبر کر، صبر کر، صبر کا وقت ہے۔ اماں ختیجہ یاد آ گئی، پورا صحابہ کرام کا مجمع رو رہا، صحابہ کرام کی گھر والیاں رو رہی، ختیجہ تو ختیجہ ہی تھی۔ کس کو دکھ نہیں ہوتا؟ اپنی ماں کا کس کو دکھ نہیں ہوتا؟ اپنی جی رفیقہ حیات گھر والی جو تابع دار ہو، کس خامد کو دکھ نہیں ہوتا اس کے جانے کے بعد؟ ختیجہ فرمایا وہ تھی جو میرے بڑے کام آئی، ختیجہ وہ تھی جس کا سارا پیسہ میرے اسلام پہ خرچ ہوا ہے، میری ختیجہ میرے دکھ و درد کا ساتھی تھی، ہر غم میں شریک اور مجھے صبر دینے والی۔ اللہ کے محبوب فرماتے، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں رونے لگ جاتا تھا، مجھے صبر دلانے والی میری ختیجہ ہوتی۔ اللہ کے محبوب، آپ اللہ کے پیارے ہو، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ بہرحال اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہو گئی، فاطمہ کی تیاری ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود خطبہ نکاح ارشاد فرمایا، شادی کا خطبہ خود نبی علیہ السلام نے پڑھا اور فرمایا علی میں اپنی لاخت جگر تیرے نکاح میں یہ اتنی مہر حق مہر کے عوض میں دیتا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ علی نے فرمایا مجھے قبول ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے نکاح کے جو گواہ تھے وہ کن کو بنایا؟ صدیق الاکبر رضی اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا۔ بیٹی فاطمہ کے نکاح شادی کے گواہ صدیق و فاروق ہیں۔ آج تو فاطمہ سے، علی سے، صدیق و فاروق کو کیسے جدا کرتا ہے؟ کس ہمت سے جدا کرتا ہے؟ کس دلیل سے دعا کرتا ہے میرے بھائی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا اور پھر دعائیں فرمائی، اللہ میری فاطمہ میرے علی ایک جوڑے کی حفاظت فرمانا، شیطان سے حفاظت فرمانا، بد نظری سے حفاظت فرمانا، ہر شر سے حفاظت فرمانا۔ اور اللہ کا نام لے کر فاطمہ کو صبر دیتے ہوئے اور دعائیں دیتے ہوئے رخصت کر ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرتکلف فرمایا ہے، پرتکلف، مینڈے ذبح کیے، دمبے ذبح کیے، اس میں شہد ڈالا، اس میں کھجوریں ڈالی اور بڑا اچھا کھانا تیار کر کے غریبوں کو، یتیموں کو، صحابہ کو بانٹا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سنت عطا کرے، آمین ثم آمین۔